بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کا طریقہ۔ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو ہمیں اور تمام امت کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات مانگ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو نماز کی حالت میں ہے، پیشانی اللہ کے بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے، تو اس وقت جو بھی آپ اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سجدے میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں فرض نمازوں کے سجدے کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ نفل نمازوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ اللہ سے تعلق بڑھا سکتے ہو۔ اب دعا کیسے مانگتے ہیں؟ تو جیسے آپ باقی نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں، اور پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد آپ اپنی اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی جائز تمنائیں ہیں وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں۔ کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہے، اس کا اختتام ہمیشہ حسین کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پاؤ۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی علم ہو جائے۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے تک تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ بکھرے ہوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہے۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے واقف ہے، اور کیا تم اس کو خوف سے جوڑ دیتے تھے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہاری ہی انتظار ہے۔ مانگو اللہ سے، اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ جو تم چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کے رہتا ہے۔ وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی اللہ کی نا نہیں ہوتی۔
ٹوٹے دل کی صدا کبھی اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ کوئی بھی آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ سنتا ہے تمہیں تب بھی جب کوئی اور نہیں سنتا۔ جائے نماز پر روتی آواز کبھی انسنی نہیں ہوتی۔ اللہ تقدیریں بہترین لکھتا ہے، تم بھی نہ لکھ سکتے جیسی اللہ نے لکھی۔ اگر تقدیر لکھنا تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں نے سیکھا ہے جو خیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے، اور یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا۔ میں نے سیکھا ہے رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب سے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ یہ جو تمہارے لبوں پہ اٹکی ہوئی دعا ہے نا، اس کو جاری رکھو اور اس دن کا انتظار کرو جب تمہیں اپنے اس امتحان میں تمہارا رب تمہیں پاس کر دے گا اور تمہاری مانگی ہوئی تمام خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دے گی۔